آج دیکھنے کے لیے شکریہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو آج پیغام آپ سننے والے ہیں وہ آپ کو اپنی آواز استعمال کرنے کی طاقت دے گا، آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے میں مدد کرے گا اور آپ کی روح کو تازہ کرے گا۔ اگر آپ پادری کے نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں walkingbyfaith.tv کے ڈیمانڈ پیج پر ہماری ایپ پر تلاش کر سکتے ہیں۔ آج ہم کرمزی صلیب کے عنوان سے ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ پادری ڈوین ہم سب کو یسوع کے خون کے بارے میں تعلیم دیں گے اور وہ تمام قدرت جو اس کے ساتھ آتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ آئیں دیکھتے ہیں پادری کیا کہتے ہیں۔ آج میں ایک منی سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب تک چلے گی۔ میں صرف ایک پیغام کرنے والا تھا، لیکن یہ پہلے ہی کم از کم 2 پیغام ہیں۔ لیکن میں آپ سے اس کی صلیب کا خون کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی صلیب کا خون۔ میں ہر سال خون پر پیغام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحی عقیدے کے بارے میں سب کچھ خون کے بارے میں ہماری سمجھ پر منحصر ہے۔ کلسیوں پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت کہتی ہے، لکھا ہے کہ اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اس کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی۔ اب وہ اصطلاح اس کی صلیب کا خون جو ہر اس چیز کا احاطہ کرتا ہے جو یسوع نے اپنی موت، تدفین، جی اٹھنے اور آسمان پر چڑھنے پر کیا۔ لیکن غور کریں، یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی صلیب کے خون سے صلح کرائی۔ اب یہ صرف زمین کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ آسمان کی چیزیں ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں آدم اور ہوا کا گناہ، انسانیت کے گناہ نے نہ صرف زمین کو متاثر کیا بلکہ اس نے آسمان کو بھی متاثر کیا۔ در حقیقت بعد میں ہم اس سیریز میں دیکھیں گے کہ بائبل دراصل سکھاتی ہے کہ یسوع نے اپنے خون سے آسمان میں چیزوں کو پاک کیا۔ آسمان میں چیزوں کو پاک کیا یسوع نے اپنے خون سے۔ لہٰذا میرا مرکزی حوالہ رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 25ویں آیت ہونے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ کلام مقدس یسوع کے خون کے حوالے سے ہمیں وضاحت کرتا ہے کہ لکھا ہے، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی۔ اب میں اس آیت کے دوسرے حصے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا ترجمہ کہتا ہے، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ تو میرے عزیزوں، جب پرانے عہد نامہ کے لوگوں نے گناہ کیا تو اگر وہ آنے والے مسیحا پر ایمان رکھتے ہیں اور واقعی وہ کیا کریں گے، وہ ایک جانور کی قربانی کریں گے، اور زیادہ تر وقت وہ کیا کریں گے، وہ جانور پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ اپنا جرم جانور میں منتقل کریں گے۔ اور جب کسی نے ایسا کیا تو وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے تھے، میرا ایمان ہے کہ ایک برہ ہے جو جلد آنے والا ہے، اور وہ برہ دنیا کے گناہوں کو دور کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، بائبل ہمیں عبرانیوں کی کتاب میں بتاتی ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر سال سردار کاہن کو اندر جا کر بار بار سرپوش کے تخت پر خون چھڑکنا پڑتا تھا۔ یہ سب وہی تھا جو عبرانیوں 10 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ سب بار بار ہر سال اسی طرح کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب یسوع آیا اور اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی، ٹھیک ہے، تو اس کے خون پر ایمان کے سبب سے ہم نے کامل نجات پائی۔ یسوع کے خون کے ساتھ جو اس نے ہمارے لیے بہایا، یسوع نے خدا اور انسان کے درمیان صلح کرائی۔ دیکھیں، جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو انہیں باغ سے باہر نکال دیا گیا۔ اب ان میں رفاقت نہیں رہی، لیکن یسوع نے کیا کیا؟ وہ ہمیں ایک ساتھ واپس لایا اور اس نے اپنی صلیب کے خون کے ذریعے سے ہماری صلح کرائی۔ اب غور کریں کہ ہماری آیت کا پہلا حصہ کیا کہتا ہے۔ رومیو 3 باب میں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ اب ایمان کا زیادہ تر انحصار علم پر ہے۔ جس چیز کو آپ سمجھ نہیں پاتے اس چیز پر آپ ایمان نہیں رکھ سکتے، اور اس لیے میں اگلے چند ہفتوں کے لیے جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں صرف یسوع کے خون کے بارے میں بات کروں۔ رومیو 10 باب اس کی 17ویں آیت، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ اب غور کریں کہ یہ کہتا ہے کہ اس نے اسے کفارہ بنانے کے لیے پیش کیا۔ اگر دوبارہ اب آپ چرچ نہیں جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ لفظ کفارہ
सुनने का इम्कान बहुत कम है। कोई भी माइजर के पास नहीं जाता और ना ही कहता है कि कफारे का रास्ता कहाँ है। उनके पास कोई कफारा नहीं है तो दुनिया में कफारा क्या है? दीगर तर्जुमान इसको वाज़िया करते हैं। एक तर्जुमा मेरे ख्याल में ये बहुत वाज़िया तर्जुमा है। ये कहता है कि वो कुर्बानी है, वो अपने खून पर ईमान के जरिए आपकी कुर्बानी बना है, लिहाजा खून ने जो मोल लिया उस पर हमारा ईमान है, लेकिन वो आपकी कुर्बानी बना। दूसरे तर्जुमे में सरपोश का तख्त कहते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा दुरुस्त है। वो अपने खून में ईमान के जरिए सरपोश का तख्त बन जाता है। तो हमें यहाँ अहद के संदूक की एक तस्वीर मिली है। मैं चाहता हूँ कि हम इस तस्वीर को देखें। ये तस्वीर स्क्रीन पर आपके सामने है। दरअसल मैं आज सुबह ही अपने अकीदे के बारे में पढ़ रहा था। मैं खरूज की किताब में पढ़ रहा था और मुझे ये मिला। मुझे नहीं मालूम कि ये खरूज की किताब का 20वां या 21वां बाब था, जहां ये खैमा को बयान करना शुरू करता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने पूरी बाइबल पढ़ी है। खरूज की किताब का एक हिस्सा है जहां वो मूसा के खैमे के बारे में बात करते हैं, और वो पर्दे के बारे में बात करते हैं, और वो चिल्ले के बारे में बात करते हैं, और वो खंभों के बारे में भी बात करते हैं, और वो कुर्बान गाह के बारे में बात करते हैं। और वाकई ये 6 अबवाब की तरह है। और आप ये चीज पढ़ रहे हैं और वाकई आप उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आप कहते हैं दुनिया में ये सब क्या हो रहा है। खैर, ये पूरी चीजें एक संदूक के बारे में है। ये उसके बारे में ही है। लिहाजा हमें एक संदूक की तस्वीर की जरूरत है। इस संदूक को अहद का संदूक कहा जाता है। ये संदूक मूसा के खैमे में रखा जाएगा, उस हिस्से में जहां काहिन साल में एक बार जा सकता था। और बाइबल कहती है कि वो खून के बगैर कभी अंदर नहीं जा सकता था। अब अगर वो अंदर जाकर कुछ गलत करता तो उसे मार दिया जाता, क्योंकि उसे बाहर लाने के लिए रजाकार नहीं थे। वो खुदा की मौजूदगी में रास्तबाज है। लिहाजा रवायत कहती है कि वो उसके टखने के गिर्द रस्सी बांधते थे, ताकि अगर वो मर गया तो उसे बाहर निकालेंगे। अब वो संदूक अहद का संदूक है। ये खास किस्म की लकड़ी से बना है। ये पूरा सोने से भरा हुआ है और इसके ऊपर आपको 2 फरिश्ते नजर आएंगे। उन फरिश्तों ने अपने पंख फैलाए हुए हैं। उनके पंख एक दूसरे को छू रहे हैं। अब ये वही है जो खुदा कहता है खरूज 25वें बाब में, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। अब ये सरपोश के ऊपर और फरिश्ते के परों के नीचे है। वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस सरपोश के ऊपर से और करूबियों के बीच में से जो अहदनामे के संदूक के ऊपर होंगे, उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा। तो खुदा ने डाल दिया, क्या आप करेंगे? लिहाजा खुदा की मौजूदगी वाकई उन फरिश्तों के परों के नीचे और सरपोश के ऊपर है। अब ढक्कन को सरपोश का तख्त कहा जाता है और काहिन साल में सिर्फ एक बार अंदर जा सकता था और कभी भी खून के बगैर नहीं। वो इस खून को कुर्बान गाह पर 7 बार छिड़कता उस सरपोश के तख्त के ऊपर। और उस सरपोश के तख्त के ऊपर एक मुकद्दस खुदा है। लेकिन जिन अहकाम को आपने और मैंने तोड़ा, उनके दरमियान वो सरपोश का तख्त है जो खून से ढका है। तो हमारे और मुकद्दस खुदा के गजब के दरमियान खून है। और जो कुछ यीशु ने अपने खून से किया, बाइबल हमें बताती है कि उसने हमें इकट्ठा किया और हमारी सुलह कराई। उसने हमसे मेल मिलाप किया और खुदा के साथ राष्ट्रबाजी के रिश्ते में वापस लाया। अब जब हम खून की बात करते हैं, खून के बहुत अहम होने की वजह, और मैं इसमें तमसील में नहीं जाना चाहता हूं, हम इसे बाइबल में देखते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस बारे में हमसे क्या फरमाती है। अमाल 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत कहती है, वहां कुछ यूं लिखा है कि बस अपनी और उस सारे गले की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया है, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। वो उसने किसके खून से मोल लिया? अपने खून से। लिहाजा यीशु का खून वाकई खुदा का खून था। अब मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन पैदाइश के 3रे बाब में खुदा ने पेशन गोई की है कि एक आने वाला है जो औरत की नस्ल कहलाता है, जो शैतान का सर कुचलेगा। फिर उसने कहा कि वो अब्राहम की नस्ल से आएगा, फिर वो दाऊद की नस्ल से आएगा। यसाया नबी ने उसके बारे में बात की और कहा एक कवारी हामला होगी और बेटा पैदा करेगी। और अगर आप सदियों से देखें तो खुदा बोलता रहा, अपने नबियों के जरिए कलाम सुनाता रहा।
کیا مسیحا جو مسیحا بننے والا تھا، جب تک کہ نیا عہد نامہ ہمیں وقت کی کاملیت یا کٹائی کا وقت نہیں بتاتا، وہ الفاظ جو خدا نے کہے وہ الفاظ پیدا ہوئے، اور جو کچھ انہوں نے پیدا کیا وہ روح القدس تھا جو مریم پر نازل ہوا اور وہ اپنے رحم میں حاملہ ہوئی۔ لیکن یہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا کا روح اس پر ظاہر ہوا اور وہ حاملہ ہوئی۔ خدا نے اپنا روح بھیجا اور مریم حاملہ ہوئی، لیکن یہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے پہلا پطرس پہلے باب کی 23ویں آیت میں، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ وہ کلام جو خدا نے بار بار نبیوں کے ذریعے سے کہا، 100 بار 100 مختلف طریقوں سے بیان کرنا کہ مسیح کیا اور کون ہوگا۔ اس کلام نے فصل پیدا کی، اور وہ فصل کنواری مریم کے رحم میں پائی گئی، اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا، یسوع پیدا ہوا۔ بائبل ہمیں عبرانیوں اس کے 10ویں باب میں بتاتی ہے کہ یسوع دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، اور وہ خون جو اس کی رگوں میں دوڑتا تھا وہ خون انسانی خون نہیں تھا۔ میرے عزیزو، یہ خون واقعی خدا کا خون تھا۔ اس نے آپ کو اپنے خون سے چھڑوایا ہے۔ وہ خون جو صلیب پر یسوع مسیح نے بہایا، وہ انسانی خون نہیں بلکہ وہ خون خدا کا خون ہے۔ اس لیے بائبل ہمیں پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں بتاتی ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ ٹھیک ہے، اس کا خون قیمتی خون تھا۔ خدا نے آپ کو اپنے خون سے نجات دلائی ہے، اور عبرانیوں اس کے 9ویں باب کی 22ویں آیت، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، خون بہائے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ابھی چند سال ہوئے ہیں کہ ہمارے شہر کے ایک معروف پادری اپنی جماعت کے سامنے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یسوع کا خون کسی دوسرے خون سے مختلف نہیں تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے اس کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے بہت افسوس ہوا جو اسے سنتا تھا، کیونکہ خون بہائے بغیر معاف نہیں ہوتے، کوئی معافی نہیں ہے۔ اور یسوع نے آپ کو اور مجھے خدا کے خون سے اپنے خون سے مول لیا، اور بائبل اسے یسوع کا قیمتی خون کہتی ہے۔ وہ خون جو آپ کے اور میرے لیے بہایا گیا وہ خدا کا قیمتی خون ہے۔ احبار 17ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اب لفظ کفارے کا مطلب ہے بدلنا، بحال کرنا، احسان کرنا، بدلنا یا احسان میں بحال کرنا۔ جو کچھ یسوع نے اپنے خون سے کیا وہ آپ کو اور مجھے خدا کے ساتھ بحال کر دیا گیا، اور اس کا مطلب ہے صاف کرنا، ختم کرنا، معاف کرنا، دور کرنا، صلح کرنا۔ یسوع نے ہمیں اپنے خون کے ذریعے سے خدا سے ملایا۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہیں باغ سے باہر نکال دیا گیا، وہ گناہ کے سبب سے باہر نکالے گئے، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا نے جانوروں کی قربانی دی، خدا نے قربانی دی۔ جب گناہ ہوا تو فوری طور پر خون بہایا گیا، اور اس نے کھالیں لی، اور آدم اور اس کی بیوی حوا کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ پرانے عہد نامہ میں خون ڈھانک لیتا ہے، کیونکہ یہ بکریوں، بیلوں اور بھیڑوں کا خون تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سے جانور مارے گئے تھے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ یسوع ایک برے کی طرح تھا جو دنیا کی بنیاد سے پہلے قربان کیا گیا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے بھیڑ کے بچوں کو مار ڈالا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یسوع ہمیں کیسے نجات دلانے والا ہے، وہ کیسے خدا کا برا بننے والا تھا جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ لہٰذا جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو فوراً ان کو ڈھانپنے کے لیے خون بہایا گیا، اور پرانے عہد نامہ میں بکریوں، بیلوں اور بھیڑوں کا خون اتنا ہی کر سکتا تھا۔ دراصل جو ہونے والا تھا یہ اس کی ایک تصویر تھی، کیونکہ لوگ یسوع کے آنے کے منتظر تھے۔ اس نے ان کے گناہوں کو نظر انداز کر دیا، اس نے انہیں وہ سزا
نہیں دی جو ان کے گناہوں کے لائق تھی۔ پیدائش کے چوتھے باب میں ہمیں قائن اور حابل ملتے ہیں۔ قائن ایک کسان ہے اور وہ خدا کے پاس آتا ہے اور وہ اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لاتا ہے۔ وہ اس کے لیے کچھ میٹھا، مکئی، ٹماٹر، کچھ مولیاں، کچھ شلجم، کچھ گاجر لاتا ہے اور وہ اسے نذرانے کے طور پر لاتا ہے۔ اور پھر اس کا بھائی حابل اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کو اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لاتا ہے۔ اور خدا نے حابل اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر اس نے قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، لہذا قائن سبزیوں کا نذرانہ لاتا ہے اور خدا اس کے نذرانے کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن اس کا بھائی ایک بھیڑ کا بچہ لاتا ہے، بھیڑ کے بچے کو قربان کرتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے اور خدا اس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خیر خدا نے وہ نذرانہ کیوں قبول نہیں کیا جو قائن لایا تھا؟ خیر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شلجم سے خون نہیں نکال سکتے، اس لیے خدا نے وہ نذرانہ قبول نہیں کیا۔ خدا خون کی تلاش میں تھا۔ اب دیکھیں وہ تمام سبزیاں انسان کی کوششوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ انسان کا مقصد خدا کے ساتھ راست باز ہونا ہے، اور آپ کی اور میری کوششیں ہمیں خدا کے ساتھ راست باز نہیں کر سکتی۔ میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا صرف یہی ایک راستہ ہے، اور یہ آپ کے اور میرے یسوع کے خون کے ذریعے سے ہے۔ پرانے عہد نامہ میں یسوع جو کرنے جا رہا ہے اس کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ کاہن کے پاس نذرانہ لائیں، سنیں، اور قربان کرنے سے پہلے کاہن آپ کی قربانی کا جائزہ لے گا۔ وہ آپ کا جائزہ نہیں بلکہ آپ کی قربانی کا جائزہ لے گا، اور اگر آپ کی قربانی کامل ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں، آپ کی قربانی میں کوئی پیدائشی خرابی نہیں، تو آپ کی قربانی کو قبول کیا گیا ہے۔ پھر آپ کی قربانی کو قبول کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح ہمارا فسح کا برہ ہمارے لیے قربان کیا گیا ہے، اور میں آپ کو یسوع کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ کامل، بے عیب، کسی بھی قسم کے عیب کے بغیر تھا۔ لہٰذا خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے برے تھے یا آپ کتنے اچھے تھے، وہ آپ کی قربانی کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا ایمان کہاں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے خون پر ایمان رکھنے کے ذریعے ہماری صلح ہوئی، ہمارے پاس اطمینان ہے، ہمیں راست بازی کے رشتے میں واپس لایا گیا ہے۔ ہم پر خدا کا احسان ہے۔ پرانے عہد نامہ میں موسیٰ اس خیمے میں گیا، اور اگر آپ نے کبھی سوچا کہ موسیٰ کے ساتھ گرجا گھر جانا کیسا تھا، بائبل دراصل ہمیں عبرانیوں کی کتاب میں بتاتی ہے کہ موسیٰ نے کیا کیا۔ اس نے کہا جب وہ موسیٰ کے ساتھ گرجا گھر گئے، یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ نے خون لیا اور اس نے عبادت کے تمام برتنوں پر چھڑک دیا، تو وہ موم بتی چھڑک رہا ہے۔ وہ ڈھاڈائی کی قربان گاہ، وہ عبادت کے لیے ہیکل کے اندر موجود ہر چیز پر خون چھڑک رہا ہے۔ اور پھر بائبل کہتی ہے موسیٰ نے خون لیا اور اس نے تمام لوگوں پر اس خون کو چھڑکا۔ لہٰذا اگر آپ موسیٰ کے ساتھ گرجا گھر گئے تو سنیں، آپ نے کبھی سفید لباس نہیں پہنا، کیونکہ آپ یہی جانتے تھے چاہے میں سامنے ہوں یا بیلکنی میں، اگر میں موسیٰ کے ساتھ گرجا گھر جاتا ہوں تو مجھ پر خون لگے گا۔ اور پھر اس کے بعد بائبل کہتی ہے اور اس نے خون لیا اور اسے کتاب پر چھڑکا۔ اب یہ بائبل کا وہ حصہ تھا جو ان کے پاس تھا۔ اب اس نے کتاب پر خون کیوں چھڑکا؟ کیونکہ کتاب خون کے عہد کی کتاب ہے، چنانچہ اس نے کتاب پر خون چھڑکا۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بائبل میں عبادت کی اعلیٰ ترین شکل کا تعلق ہمیشہ خون پر ایمان رکھنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ہمیشہ خون پر ایمان رکھنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب ہم دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، جب ہم تالیاں بجاتے ہیں، جب ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں، لیکن یہ خون پر ایمان ہے جو کہ عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ عبرانیوں 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ اب جو بائبل ہمیں بتاتی ہے، در حقیقت ایمپلیفائڈ ترجمہ، اسے ہم تھوڑا اور
واضح کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ آسمان کے مقدس مقدسات میں ایک بار گیا۔ کہاں کے مقدس مقدسات میں؟ آسمان کے۔ چنانچہ یسوع اپنا خون آسمان پر لے گیا۔ اب موسیٰ کا خیمہ ایک نقل تھا۔ بائبل ہمیں عبرانیوں کی کتاب میں واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب موسیٰ وہ خیمہ بنا رہا تھا تو خدا کہتا ہے کہ تو اسے ویسا ہی بنانا جیسا کہ تجھے دکھایا گیا ہے، کیونکہ ایک نقل ہے۔ بائبل ہمیں نئے عہد نامہ میں آسمان پر خدا کے خیمے کے بارے میں بتاتی ہے۔ چنانچہ یسوع اپنا خون آسمان کے مقدس مقدسات میں لے گیا۔ عبرانیوں 9 باب کی 12ویں آیت، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ لہٰذا یسوع اپنے خون کو آسمان پر لے گیا اور اس نے اس کا خون لیا اور اسے سرپوش کے تخت پر رکھ دیا، سرپوش کے تخت پر رکھ دیا۔ اب عبرانیوں کی کتاب میں، اور ہم شاید اگلے ہفتے تک وہاں پہنچ جائیں گے، بائبل ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ وہ خون جو یسوع نے آسمان پر سرپوش کے تخت پر رکھا، وہ بول رہا ہے جب قائن نے حابل کو قتل کیا تو خداوند نے کہا کہ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، لیکن عبرانیوں کی کتاب نے کہا کہ یسوع کا خون حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ حابل کا خون بدلہ چاہتا تھا، لیکن یسوع کا خون آسمان پر سرپوش کے تخت پر ہے، اور وہ خون آپ کے بدلے بول رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند ان کو معاف کر، ان کو برکت دے، ان کا استعمال کر، انہیں مسح کر، انہیں نجات دے۔ وہ خون اس وقت آپ کی طرف سے بول رہا ہے۔ یسوع کا خون آپ کی نجات کے لیے بول رہا ہے۔ وہ خدا سے آپ کے لیے نجات مانگ رہا ہے، وہ خدا سے آپ کے لیے شفا مانگ رہا ہے۔ عبرانیوں کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ پس یسوع عہد نامہ قدیم سے مختلف ہے۔ عہد نامہ قدیم کے پادریوں کو ہر سال واپس آنا پڑتا تھا، کیونکہ بیلوں، بکروں اور بچڑوں کا خون گناہ کو دور نہیں کر سکتا تھا، لیکن یسوع کے خون نے ایک بار اس سب کی ادائیگی کر دی۔ ایک بار ہی یسوع کے خون نے ایک بار ہی ہمارے گناہوں کی ادائیگی کر دی۔ مکاشفہ 1 باب اور اس کی 12ویں آیت کہتی ہے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو تم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ اور پھر یہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ہمیں بادشاہ اور کاہن اور بادشاہ اور خدا باپ کا کاہن بنایا۔ لہٰذا نہ صرف یسوع کے خون نے ہم میں صلح کرائی اور ہمارا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں رکھ کر ہمیں بحال کیا، اس نے نہ صرف ہمیں ہمارے گناہوں سے دھویا بلکہ یسوع کے خون سے اس نے آپ کو بادشاہ اور کاہن بنایا ہے۔ عبرانیوں اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ لہٰذا سنیں، یسوع کا خون یہ صرف آپ کے پچھلے گناہوں کو ہی نہیں دھوتا بلکہ رحمت ہے، لیکن یسوع کا خون فضل لاتا ہے، کیونکہ فضل ایک موقوف الفطرت ہے، ایک مفوق الفطرت صلاحیت ہے جو آپ کو آج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں آج یہاں آنے سے پہلے یسوع کے خون کی التجا کر رہا تھا۔ ویسے آنے والے ہفتوں میں خون کی التجا کی بات کرنے والا ہوں، لیکن میں اس خدمت کے لیے اور اپنی بات چیت کرنے کی صلاحیت کے لیے خون کی التجا کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں خون کی وجہ سے قابلیت، مفوق الفطرت صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ خون صرف ان تمام چیزوں کے لیے کام نہیں کرتا جو آپ نے پچھلے دنوں کیے ہیں، لیکن خون آج آپ کے لیے کچھ کرتا ہے۔ یہ آپ کو فضل دیتا ہے، آپ کو طاقت دیتا ہے۔ خون آج ہمیں خدا باپ کے لیے بادشاہ اور کاہن بناتا ہے، اور ہمیں خون میں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم اس کے خون پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک قربانی بن جاتا ہے، ایک عظیم قربانی، ٹھیک ہے؟
یہ ہمارا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں رکھتا ہے، ہمیں احسان دیتا ہے، ہمیں اس سے ملاتا ہے۔ لیکن جو خدا نے ہمیں آج کرنے کے لیے بلایا ہے، یسوع کا خون مفوق الفطرت طور پر ہمیں وہ کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ دیکھیں، خدا نے مچھلی کو سمندر میں تیرنے کے لیے بنایا ہے اور آسمان پر اڑنے کے لیے عقاب بنائے، لیکن اس نے آپ کو اس کے ساتھ رشتہ بنانے کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن آپ اپنی زندگی صحیح نہیں جی رہے، آپ اس طرح زندگی نہیں گزار رہے جس طرح آپ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کا مقصد خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے، اور اگر آج آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ راست باز نہیں ہوں اور میرا خدا کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہے، کیا آپ ابھی سر جھکا کر میرے ساتھ دعا مانگیں گے اور خدا کے ساتھ اس رشتے کو شروع کریں گے اور اپنی زندگی ویسے گزارنا چاہیں گے جیسے خداوند چاہتے ہیں؟ میں ابھی اور اسی وقت آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں، اے خداوند، میرا ایمان ہے کہ یسوع صلیب پر مر گیا، میرا ایمان ہے کہ اس کے خون نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی، اور میرا ایمان ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھا، اور آج میں اسے اپنا سارا دل اور اپنی ساری جان دیتا ہوں۔ میں ہر روز اس کے لیے جیوں گا، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے محبت کی، آپ نے میری دعا سنی، اور آپ نے مجھے قبول کیا کہ مجھے معاف کر دیا گیا ہے، اور اب میں آج سے ہمیشہ کے لیے آپ کے خاندان کا حصہ ہوں، اور میں اب سے آپ کے ساتھ راست باز رہوں گا۔ یسوع کے نام میں آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دعا دل سے مانگی ہے تو خدا نے وہ دعا سنی ہے، اور آپ خدا کے نزدیک راست باز ہیں۔ اب روحانی طور پر بڑھتے رہنے کی مدد کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ اہم نکات سے بھری ہوئی ہے جو واقعی آپ کی روحانی زندگی میں کام کرے گی، اور میں یہ آپ کو بالکل مفت دینا چاہتا ہوں۔ آپ وہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے ابھی وہ دعا پادری ڈوائن کے ساتھ مانگی ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہترین فیصلہ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ جیسا کہ پادری نے کہا کہ ہم آپ کو ان کی کتاب آپ کی نئی زندگی کی مفت کاپی آپ کو بھیجنا پسند کرتے ہیں۔ walkingbyfaith.tv پر لاگ ان کریں اور بھیجی گئی ایک کاپی حاصل کریں، اور اسے فوری طور پر وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں یا اسے ہماری ایپ پر تلاش کریں۔ یہ بالکل مفت ہے اور آپ کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے۔ walking by faith آپ جیسے ناظرین کی مدد سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہا ہے۔ اگر یہ وزارت آپ کے لیے ایک برکت کا ذریعہ بنی ہے تو آپ ہمارے ساتھ شراکت دار بننے پر غور کریں۔ آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں WBF gift 364881۔ آپ walkingbyfaith.tv/gift پر جائیں یا ہماری ایپ پر دیے گئے آئیکن پر کلک کریں۔ ہمیں روکو Amazon Fire TV اور اپنے پسندیدہ سوشل پلیٹ فارم پر WBF TV لکھ کر تلاش کریں، یا اپنے پسندیدہ ایپ اسٹور پر ہماری ایپ تلاش کریں، اور آپ ماضی کے پیغام ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔